نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، فرما برداری اور خدمت، یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انعامات دلوانے والی عبادت ہے. اس کو اگر انسان عبادت سمجھ کے کرے تو ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کا خدمتگار نہ اس دنیا کے اندر گھاٹے کے سودے میں رہتا ہے اور نہ آخرت کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے سامنے ایک تابعی کا ذکر کرتے ہیں. اب غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو ایک تابعی کی معلومات دے رہے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر، یمن کا رہنے والا اویس بن عامر قرنی، یہ تمہارے پاس آئے گا. اب یہ تابعی ہے اور اس کا ذکر کن کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کے سامنے. اب اس کی نیکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کی، وہ سوچئے کیا ہے. یمن کا رہنے والا اویس بن عامر القرنی یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہے. یہ نہیں ذکر کیا ساری رات قیام کرتا ہے، ایک رکعت میں قرآن پڑھتا ہے، ساری رات یہ کرتا ہے، روزوں سے مسلسل روزے پہ روزے رکھتا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، بڑا زیادہ روزہ رکھنے والا، قیام کرنے والا، عبادت کرنے والا. آپ نے اس کی بہترین نیکی کو بیان کیا کہ اویس قرنی یہ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا اور اس کا خدمتگار ہے، یہ تمہارے پاس آئے گا. سنو، اگر یہ اویس اللہ پر قسم ڈال دے کہ اے اللہ تجھے قسم ہے فلاں کام ضرور کرنا، تو اللہ عز و جل اپنے اس بندے سے اتنا راضی ہے کہ اس کی قسم پر وہ کام کو پورا کر دے گا. کہتے ہیں اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، اے عمر، اگر تو اس کو پالے تو اس سے اپنے لیے درخواست معافی کی اللہ کے دربار میں دلوانا، اس سے دعا کروانا، یہ تیرے لیے معافی کی دعا کرے. اور یہ اتنی دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں کہ اگر یہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اس بات کو یاد کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی حکومت آئی، وہ فوت ہو گئے. حضرت عمر کی حکومت آئی، جو یمن سے آتا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اس سے اویس قرنی کے بارے میں پوچھتے، ذہنی طور پہ اس کے بارے میں سوچتے، یہاں تک کہ قافلہ آیا. آپ نے پوچھا تمہارے اندر اویس قرنی ہے؟ کہنے والے نے کہا ہاں ہے. آپ نے کہا مجھے اس سے ملواؤ. اس کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے بارے میں اسے پوچھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اویس قرنی ہے جو اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں میں ہوں. کہتے ہیں الحمدللہ کہ مجھے تمہاری ملاقات کا موقع ملا. اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک،
یہ انسان کو عزت کے کون سے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے اندر ایک آنے والے شخص، ایک تابعی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہو سکے تم اس سے دعا کروا سکو تو اے عمر اس سے دعا کروانا۔ اسی طرح والدین کے دل میں اپنی اولاد کی بھی بڑی عجیب محبت اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی ہے۔ ایک شخص نے عبید اللہ بن ابی بکرہ سے پوچھا کہ باپ کی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ملک حادث، میرا باپ مرے گا، ٹھیک ہے مجھے دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، روؤں گا، لیکن میرے باپ کے مرنے سے مجھے وراثت ملے گی، مال ملے گا۔ کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ بیوی کی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے عرس جدید، نئی شادی کا پیغام ہے۔ بیوی مر جائے انسان نئی شادی کر لیتا ہے، عورت کا خامن مر جائے وہ بھی عدت گزرنے کے بعد نئی شادی کر لیتی ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ بھائی کی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے قص الجناح، انسان کی بازو کٹ جاتی ہے۔ بھائیوں کے بازو ہوا کرتے ہیں۔ بھائیوں کی محبت اگر دیکھنی ہو تو اس عورت کے قصے پہ نظر دوڑاؤ جس کو حجاج بن یوسف گرفتار کر لیتا ہے، اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کو اور اس کے خامند کو، تینوں کو گرفتار کرتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے ان تین میں سے میں نے دو کو مار دینا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے، اب تو بتا کس کو چھوڑوں؟ ایک خامند ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بھائی ہے، کیا خیال ہے کس کو چھڑوائے گی وہ؟ اس نے کہا میرے خامند کو مار دو، اگر تم میرے خامند کو مارتے ہو تو مار دو، کیوں؟ خامند مر جائے گا میں عدت گزار کے نیا خامند کر لوں گی۔ میرے بیٹے کو بھی مار دو، والولد مولود، اگر بیٹا بھی مر گیا میرا خامند ہوگا، اللہ مجھے اور اولاد دے دے گا، لیکن میرے بھائی کو نہ مارنا کیونکہ میرا باپ بھی مر گیا ہے، میری ماں بھی مر گئی ہے، والاخ مفقود، میرا بھائی تو کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پوچھتا ہے بھائی کی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا ہاتھ کا کٹ جانا۔ کہا اچھا بیٹے کی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے صدع فی الفؤاد، بیٹے کی موت انسان کے جگر میں ایسا خنجر ہے جس کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ بیٹے کی موت کا غم، انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ اپنے بیٹے کو یاد رکھتا ہے۔ ایک شخص کا قصے پر غور کیجئے، وہ عمال لینے کے لیے سعودیہ سے انڈیا میں گیا ہوا، ادھر اس کے بیٹے کو ٹھیک 8 بجے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ ہو کر وہ فوت ہو گیا۔ ایک شیخ اپنے اس مقتدی سے پوچھتا ہے کہ جب تمہارا بیٹا یہاں 8 بجے مرا تمہاری کیا کیفیت تھی؟ کہا اللہ کی قسم میں فندق میں لیٹا ہوا تھا اور ٹھیک 8 بجے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سینے کے اندر پورا خنجر اتار دیا ہو، میں تڑپ کے اٹھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً ٹیلی فون لیا، اپنے گھر فون کیا، اپنے بیوی بچوں سے فون کر کے پوچھا گھر میں خیریت ہے؟ میری بڑی بیٹی نے کہا بالکل خیریت ہے۔ تم کب آ رہے ہو؟ کہا پہلی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ میرے اندر ایسی بے چینی ہے، جب وہ آیا تو آنے کے بعد اسے پتا لگا کہ اس کا بیٹا اس جہان میں نہیں، فوت ہو چکا ہے۔ تو بیٹے کی موت ایک ایسا زخم ہے ماں باپ کے دل پر جو کبھی بھی نہیں بھرتا۔ یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو اپنے سامنے رکھیے۔ یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے، اب یہ رو رہے ہیں، ان کا دکھ بڑھ گیا ہے، ان کے رونے کو، ان کے غم کو، ان کے دکھ کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، وہ اپنے بیٹوں سے منہ موڑتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہتے ہیں ہائے یوسف علیہ السلام، افسوس میرا بیٹا یوسف میرے پاس ہوتا تھا، میرے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے غم میں رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی ختم۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کر، رونے سے، غم اور دکھ سے، آنسو بہانے سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی۔ سال ہا سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام مصر کے اندر وزیر بن گئے، بھائیوں سے ملاقات بھی ہو گئی، تو اب اپنے باپ کے لیے قمیص روانہ کرتے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے باپ؟ ادھر قمیص چلتی ہے اور ادھر یعقوب علیہ السلام کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف
اگر تم میری عقل پہ برا گمان نہ کرو کہ بابا پاگل ہو گیا ہے تو سنو، مجھے اپنے بیٹی کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے بیٹے کی اس وقت خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب وہ آیا قمیص لے کر تو قرآن کے ان الفاظ پہ غور کیجئے، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو وہ قمیص لانے والے نے لا کر بوڑھے باپ کے چہرے پر جب